بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ اگر آپ ہماری ویڈیو پہ آئی گئے ہیں تو ہماری ویڈیو کو مکمل دیکھ کے جایا کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں۔ فیس بک پہ بھی ہمیں فالو کر لیں اور ٹک ٹاک پہ بھی آپ ہمیں فالو کر لیں۔ تینوں پلیٹ فارم پہ آپ کو ہماری ویڈیو ملتی رہتی ہیں۔ آج جو آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ کسی تعلق کے محتاج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ استاد حبیب مغل، ٹھیک ہے، آج ہم ان کے پاس آئے ہیں۔ کافی دوستوں کے لیے بہت ہی اچھی یہ ویڈیو ہونے والی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو استاد سے پوچھ کے بتائیں گے ان بلیڈ کیا ہوتی ہے، کراس بلیڈ کیا ہوتی ہے اور لائن بلیڈ کیا ہوتی ہے۔ تو یہ کافی سوال ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ اس ویڈیو میں آپ کو نا اس کے جواب مل جائیں، کہ آپ کو پھر ٹینشن نہ ہو کہ یار یہ ان بلیڈ کیا ہے، کراس بلیڈ کیا ہے اور لائن بلیڈ اگر ہم کرتے ہیں کس طرح، مکمل آپ کو پوری تفصیل سے انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے آپ کو اس چیز کا پتہ چل جائے۔ اور چلتے ہیں استاد جی کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا استاد جی، جیسے کہ سٹارٹنگ میں نے سب دیکھنے والوں کو بتا تو دیا ہے، جی تو استاد جی یہ کیا اگر ہم دیکھیں کہ ان بلیڈ کا، سب سے پہلے ہم اسی چیز پہ آتے ہیں کہ ان بلیڈ اگر ہم کرتے ہیں تو اس میں پرندہ خراب ہو جاتا ہے، کہ اس کو کتنی دیر تک ہم ان بلیڈ کر سکتے ہیں کبوتر کو؟ نعمان بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ یہاں پر تشریف لائے، اور ابھی آپ کا نیا چینل ہے، میری بیسٹ وشز ہیں آپ کے لیے شکریہ کہ آپ اور گرو کریں، ٹھیک ہے۔ آپ نے جو کویشچن کیا ان بریڈنگ کے حوالے سے، تو وہ یہ ہے کہ ان بریڈنگ میں نے جو اپنا ذاتی تجربہ دیکھا ہے، اس میں کچھ تو ایسے بھی تجربات ہوئے ہیں کہ آپ نے اگر باپ اور بیٹی کو لگایا ہے تو آپ کو فوراً اس کی پہلے کلچ میں ہی پتہ چل گیا کہ کبوتر خراب ہو گئے۔ پہلے کلچ میں پتہ چل گیا کہ کبوتر خراب ہو گئے۔ اچھا، کچھ ایسے کبوتر ہیں جو نہیں خراب ہوتے، کچھ ایسے کبوتر بھی ہیں جو ان بریڈنگ میں خراب نہیں ہوتے۔ یہ آج میں آپ کے چینل پہ فرسٹ ٹائم بات کرنے لگا جی کہ وہ کبوتر کون سے ہیں جو ان بریڈنگ میں خراب نہیں ہوتے۔ ایکچولی وہ خود 2-3 بریڈز میں وہ مجموعہ ہوتے ہیں، بہت زبردست، ٹھیک ہے۔ اب وہ ہوتا یہ ہے کہ جب وہ آگے آگے اپنی بیٹی سے یا اپنے سگے کسی رشتے سے لگتا ہے تو آلریڈی ان کے پیچھے تو 2-3 نسلیں ہوتی ہیں، بہت زبردست، ٹھیک ہے۔ تو وہ نسلیں جو ہیں وہ پھر وہ ورک کر رہی ہوتی ہیں، تو لیکن اس صورت میں بھی آپ بہت زیادہ ان بریڈنگ نہیں کر سکتے۔ یہ جینیٹیکلی فالٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں، جینز میں فالٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ان بریڈنگ میں جو کچھ ایسے فالٹ آ جاتے ہیں جو آپ نکال ہی نہیں سکتے۔ سب سے جو بڑا فالٹ آتا ہے جب وہ آ جاتا ہے تو سمجھیں کہ آپ کی محنت اور آپ کی بریڈ جو ہے جو آپ نے بنائی ہے بیڑا غرق ہو گئے، ختم ہو، وہ صحیح نہیں ہو سکتی۔ وہ کیا کہ کبوتروں کا جو ہے وہ جو قوت مدافعت ہوتی ہے، کبوتروں کی جو قوت مدافعت ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور جو بھی بیماری آتی ہے وہ ایک ہی جھٹکا لگاتی ہے تو وہ کبوتر جو ہے وہ آپ کے ضائع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی قوت برداشت ختم ہو جاتی ہے، ان کی وہ قوت مدافعت بیماریوں سے لڑنے کی جو قوت ہم کہتے ہیں تو وہ ختم ہو جاتی ہے، اور ایک ہی جھٹکا لگتا ہے بیماری کا اور سب پرندے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ باقی جو نقصانات ہیں، باقی جو ڈی میرٹس ہیں ان بریڈنگ کے، ان سب میں سے یہ سب سے بڑا نقصان ہے، سب سے بڑا نقصان ہے۔ کیونکہ اگر ایک کبوتر آپ نے دیکھا کہ آپ نے ان بریڈنگ اگر کی ہے تو سب سے پہلے کچھ ایسی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی کہ جن کو ہم دور کر سکتے ہیں۔ ایک وہ کبوتروں کا جو ہے وہ ٹانگیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، جی بالکل، ٹھیک ہے۔ دوسرا ان کی آنکھیں جو ہیں وہ ان کا جو ڈائل ہے وہ زیادہ چھوٹا ہو جاتا ہے، جس کو پنجابی میں ہم چننے کہتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ تیسرا جو ہے وہ بعض حالات میں ان کی دم کھل جاتی ہے، دم کی سمیٹری قائم نہیں رہتی، بالکل ایسے ہی، ٹھیک ہے۔
تھوڑا آگے چلیں تو جسم میں بھی اسٹرکچر میں بھی خرابیاں آ جاتی ہیں، اسٹینڈنگ سٹائل میں، لیکن یہ سارے صحیح ہو سکتے ہیں، یہ سب صحیح ہو سکتے ہیں، یہ سب صحیح ہو سکتے ہیں. کیا بات ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ جو قوت مدافعت والا معاملہ یہ نہیں صحیح، یہ نہیں صحیح ہو سکتا. یہ نہیں صحیح ہو سکتا. آپ اگر ایسے کبوتر کو جس کی قوت مدافعت کم ہے آپ اس کو آگے چلانا بھی چاہیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ یہ جو فالٹ ہے آگے وہ جو ہے وہ پینیٹریٹ کرتا چلا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. تو ان بریڈنگ جو ہے میری نظر میں کیا، آپ اس کے متعلق لٹریچر بھرا پڑا ہے، بالکل ایسے ہی. آپ اس کو نکال کے دیکھیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان بریڈنگ کو صرف ان حالات میں کہ ایک جانور بہت زیادہ ریئر ہو گیا ہے، بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے، اس کی آپ کو فیمیل نہیں مل رہی یا میل فیمیل پڑی ہے میل نہیں مل رہا، تو اس صورت میں وہ مطلب ایک خاص ایک سرٹن ٹائم کے لیے وہ کرواتے ہیں، اس کی بریڈنگ کرواتے ہیں. اور اس کے بعد ابھی میں پڑھ رہا تھا ایک دن کہ انہوں نے افریقہ میں ایک کوئی لائن تھا، وہ اس کی لمبائی جو ہے وہ عام جو شیر ہے اس سے زیادہ تھی. اچھا، اس کی ہائٹ اس سے یعنی کہ لمبائی زیادہ تھی. ہاں جی، لمبائی زیادہ تھی، اور وہ جو ہے وہ بالکل ختم ہونے کے قریب تھا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے بہت زیادہ تلاش کی، انہوں نے پہلے اس کی جو بریڈنگ ہے وہ عام جو شیرنی ہے اس سے کروا کے دیکھی، نہیں کام بنا. پھر انہوں نے جو وہ عام شیرنی سے بریڈنگ کروائی تھی، جو اس میں سے جو فیمیل نکلی تھی جو باپ سے زیادہ مشابہت کرتی تھی، انہوں نے اس سے کروائی. تو وہ قد جو لمبا ہے وہ تو بننا شروع ہو گیا وہ بچوں کا، لیکن اس میں یہ ہوا کہ وہ جو جتنی اس میں ڈی میرٹس تھے، چلو بچوں اوئے چلو بھی. اچھا سوری، کوئی بات نہیں، بچے آگے تھے. تو وہ جو ہے وہ قد تو ہو گیا اس کا لمبا، جو آگے آنے والے بچے ہوئے ان کا قد تو لمبا ہو گیا، لیکن اس کے لٹریچر میں انہوں نے لکھا کہ اس کی بریڈنگ میں جو بچے آگے پیدا ہوئے ان میں مختلف قسم کی سانس کی بیماریاں پیدا ہو گئی. ٹھیک. اور نظر کی کمزوری کی بیماری ان میں آ گئی. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ زیادہ مطلب سینسٹیو ہو گئے، بہت زیادہ سینسٹیو ہو گئے. گرمی ہے تو بہت زیادہ گرمی فیل کرتے تھے، سردی ہے تو بہت زیادہ سردی فیل کرتے تھے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ان بریڈنگ میں ہیں آلریڈی یہ ہے. ہاں جی، آپ یہ دیکھیں کہ آج بھی مطلب 1500 سال پہلے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں وہ رشتے بیان کر دیے کہ ان سے آپ شادی نہ کرو. بالکل ٹھیک ہے، وہ رشتے بیان کر دیے کہ آپ ان سے شادی نہ کریں. اب مسئلہ کیا بلا؟ مسئلہ یہ ہے بھائی جان کہ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ قرآن پہ آج تحقیق کر رہے ہیں، آج تحقیق کر کے ثابت کر رہے ہیں. تو وہ ثابت یہ کر رہے ہیں کہ قرآن پاک کی کہی ہوئی بات جو ہے وہ سائنٹیفکلی بھی اپرووڈ ہے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے، جب سائنٹیفکلی وہ اس کو دیکھتے ہیں تو وہ جو جتنے رشتے ہیں جو مطلب اس میں بیان کیے گئے ہیں تو وہ سارے قریبی رشتے ہیں. بالکل ایسے ہی، سب قریبی رشتے ہیں. ہاں جی، کہ آپ ان سے شادی نہ کریں، منع کیا گیا باقاعدہ شریعت کا حصہ بنا. تو وہ جو شریعت کا حصہ بن گیا، ایک تو وہ مطلب شرع میں بھی جائز نہیں ہے کہ جب آپ سائنٹیفکلی دیکھتے ہیں تب بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار اس میں تو بڑے نقصانات ہیں. بالکل ایسے ہی. اچھا، یعنی کہ استاد جی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمیں اگر کس صورت میں ہمیں کرنی چاہیے، اگر کریں بھی تو لاسٹ اگر کوئی ہو جائے یار کہ چلیں اب کر سکتے ہیں، تو کوئی اس میں ہے؟ میں نے بتایا آپ کو کہ ایک ہی صورت ہے بس. ہاں جی، کہ اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ یار میرے پاس اور کوئی چیز بچی نہیں ہے تو یہی کر سکتے ہیں. ہاں میں یہ کر سکتا ہوں، لیکن اس میں بھی آپ کی جو بریڈ ہے اس کی تباہی کے چانسز جو ہے 99% ہے. 99% پھر بھی ہے. ہاں جی. دیکھنے والوں کو تقریباً ہمارے اس کا جواب مل گیا ہوگا. اچھا ساتھ جی اب آتے ہیں ہم لائن بریڈ کی طرف.
یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ لائن بریڈ ایکچولی یہ بھی ان بریڈنگ کی ایک قسم ہے. اچھا یہ بھی اس کی ایک قسم ہے. ہاں جی یہ بھی ان بریڈنگ کی ایک قسم ہے, لیکن اس میں آسان الفاظ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر میرے پاس امامدین کبوتروں کی ایک نسل چل رہی ہے, جی جی ٹھیک ہے, تو میں ان کو مزید آپس میں لگانے کی بجائے میں کسی دوسرے کے گھر سے امامدین کبوتر یا کبوتری لا کے ان کبوتروں میں ڈال لوں گا. ٹھیک ہو گیا. ایکچولی یہ بھی ان بریڈنگ کی ہی ایک قسم ہے. ایک قسم یہ بھی. ہاں جی, لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو آپ باہر سے لا کے ڈال رہے ہیں اس میں کچھ ایسی کوالٹیز ہوں کہ جو آپ کے کبوتروں میں مزید نکھار آ جائے, آپ کے جانوروں میں مزید نکھار آ جائے. اچھا یعنی کہ وہ یہ لائن بریڈ اس کو کہتے ہیں, ان بریڈنگ کی ہی ایک قسم ہے. ٹھیک ہو گیا. اور کراس بریڈ اگر ہم کریں, کراس بریڈ کا تو صاف ہے جی کہ کراس بریڈ دو مختلف نسلوں کا جو کراس ہے, ٹھیک ہے, جو دو مختلف نسلوں کا جن کے سیم اسپیسیفک فیچرز ہوں, ٹھیک ہے, ان کو آپ آپس میں کراس کریں, اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ نے کراس بریڈ کی ہے. یہ کراس بریڈ کی. اچھا استاد جی یہ تو آپ نے تینوں بہت ہی آسانی سے اور آسان لفظوں سے سمجھا دیا ہمیں. تو اب استاد جی تھوڑا سا آ جاتے ہیں کہ